اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے، بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کس وجہ سے دفن کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 400 سال بعد ان کی میت کو دریائے نیل کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اور کس کے حکم سے نکالا اور کہاں لے گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ناظرین، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور آپ صبر کرنے والے بھی ثابت ہوئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا فرما دی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بابا جان کا حقیقی پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا خط پڑھا تو آپ زور زور سے رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے تمام بھائیوں نے ان سے معافی مانگی، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اپنے ابا جان کے چہرے انور پر اس کو ڈال دو تو ان کی بینائی بھی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کے ساتھ لے کر میرے پاس یہاں پہ دوبارہ مصر چلے آنا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا بتایا جاتا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بھیڑیے سے اس کے خون سے رنگا کرتا تھا وہ بابا کے پاس خود ہی لے کر گیا تھا، جس سے میرے باپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ یہودا سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سارے خاندان والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھیجی۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے ایران کی طرف روانہ ہوا، تو ادھر کنعان میں حضرت نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے اور جان سے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں ان کا ذکر بیان کیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، آپ اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کا کرتا لے کر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئی اور ان کی روشنی بھی واپس آ گئی، جس پر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ کہا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی درخواست کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں کی بخشش ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لوگ 72 یا 73 آدمی تھے جو کہ مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ جلوس کے دونوں اطراف مصر کی عوام بادب کھڑی تھی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا نے کہا، نہیں ابا حضور، یہ آپ کے لخت جگر اور لاڈلے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہی ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ محترم سامعین،
حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر بہت زیادہ حیران ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ محترم سامعین، کہا جاتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد ملاقات کی آپ نے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ اور بیٹے دونوں کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا۔ محترم سامعین، تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف سیدنا علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد جان سے کہا، اے ابا جان، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ بادشاہ مصر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ محترم سامعین، کہا جاتا ہے کہ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہ لوگ سارے یہاں پہ آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی ساری زندگی سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ دونوں باپ بیٹے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 12 میں ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ یوسف۔ اگر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہیں جو کہ سب سے احسن القصص ہے، سب سے بہترین قصہ ہے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔